اچھا سر، اب تھوڑا کیونکہ سندھ کے ویورز آپ کو سننا چاہ رہے ہیں، تو کچھ سندھ کے یہاں پہ کچھ کور ایشوز ہیں. یہاں پہ انٹیریئر سندھ کے اسٹوڈنٹس کا مسئلہ ہے، ان کو اربن ایریاز میں خاص طور پہ کراچی کے انسٹیٹیوٹس میں ایڈمیشن کا مسئلہ ہے. یہ ایک ڈویژن کریٹ کیا ہوا ہے. کیا آپ اگر اقتدار میں آئیں گے تو کیا آپ اس ڈویژن کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے یا کچھ نئے انسٹیٹیوٹس انٹیریئر سندھ میں آپ انوگریٹ کریں گے؟ دیکھیں، سسٹم تو میرٹ پہ ہونا چاہیے. اگر آپ ایک انسٹیٹیوشن میں میرٹ نہیں لے کے آئیں گے تو ساری سٹینڈرڈ گر جائے گی. اور ہم مقابلہ کریں انٹرنیشنلی، یعنی کہ آپ کی ڈگریز جو ہیں وہ دنیا میں ایکسیپٹ ہوں گی تو میرٹ پہ ہوں گی. لیکن جو ہونا چاہیے، خاص توجہ دینی چاہیے جو کہ لوگ پسماندہ علاقوں سے آتے ہیں، جن کے پاس اپرچونٹیز نہیں. ہم میاں والی میں نمل یونیورسٹی ہم نے بنائی ہے. اب وہاں سے وہ لوگ کیسے مقابلہ کریں گے انگلش میڈیم اسکولوں کا؟ اس لیے 1 سال کی ہم نے ان کو باقاعدہ فاؤنڈیشن کورس کراتے ہیں، تیاری کرواتے ہیں ڈگری کے لیے. ڈگری کی کلاس میں بیٹھنے کے لیے باقاعدہ تیاری ہوتی ہے. اسی طرح گورنمنٹ کو کرنا چاہیے کہ وہ جو ان علاقوں سے ہیں جن کے پاس اپرچونٹیز نہیں ہیں، ان کو اسپیشل تیاری کرانی چاہیے. دیکھیں نا، ان کی مدد کرنی چاہیے. اصل میں ایشو یہ ہے کہ جنرلی ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہیے. یہ صرف ایلیٹسٹ سسٹم ہے. میرے پاس پیسہ ہے تو تعلیم ہے. یہ سب سے بڑا ظلم ہے پاکستان میں، جو تعلیم کی ناانصافی ہے. جو تعلیمی ناانصافی ہے وہ معاشی ناانصافی پیدا کر رہی ہے. غریب غریب ہو رہا ہے، امیر امیر ہو رہا ہے. مغرب کے اندر سب سے بڑی جو وہاں کی نعمت ہے کہ تعلیم کا سٹینڈرڈ سب کے لیے ایک ہے. یعنی کہ غریب گھرانوں کے لیے بھی بچوں کو اعلیٰ تعلیم اور مفت ملتی ہے تاکہ وہ اوپر آ سکیں. یہ اصل چیلنج ہے پاکستان. اچھا سر، انرجی کے لیے آپ کے پاس کیا حل ہے؟ کیونکہ یہ کہہ دینا کہ جی بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، وہ تو سبھی کہتے ہیں، لیکن آپ کیا حل لے کے آئیں گے؟ اس میں انرجی 2 وجہ سے نہیں ہے. ایک تو جنریشن نہیں ہے، لیکن ایک نااہلی ہے. اتنی چوری ہو رہی ہے بجلی کی، گیس کی چوری ہو رہی ہے. تقریباً کتنی 15-20% گیس چوری ہو رہی ہے، 25-30% بجلی چوری ہو رہی ہے. دیکھیں نا، یہ جو چوری ہو رہی ہے، ایک تو اس کی قیمت ہم مہنگی بجلی سے دے رہے ہیں اور مہنگی گیس سے. دوسرا، جدھر جانی چاہیے وہاں جاتی نہیں ہے. جو چوری کر رہا ہے وہ لے کے جا رہا ہے. تو ایک تو مینجمنٹ ہے، ایک جنریشن ہے. جنریشن تھوڑی دیر لگے گی. مینجمنٹ تو اگر آپ صحیح لوگوں کو لے آئیں تو ایک دم حالات بہتر ہو جائیں گے. اور کرپشن، اس کے نیچے کرپشن ہے. یہ کرپشن ہے کینسر پاکستان کی سوسائٹی کا. جب تک آپ کرپشن کا نہیں مقابلہ کرتے کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہاں. اس لیے دونوں طرف اٹیک کرنا پڑے گا. ایک طرف، اور ہمارے پاس آگے اگر ہم تھوڑا سا یہ مشکل وقت گزار لیں اچھی مینجمنٹ سے تو آگے تو پوٹینشیل بڑا ہے. ہمارے پاس کوئلہ ہے، ہمارے پاس گیس کے کنویں 30 بند پڑے ہیں. ہمارے پاس کیا آگے ہائیڈرو پوٹینشیل ہے چھوٹی چھوٹی ڈیموں کا. اچھا، معاشی پالیسی پہ ایک اور سوال کہ میجورٹی ہماری جو اکانومی ہے وہ بلیک اکانومی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اسی ایلیٹ کلاس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں اسی ایلیٹ کلاس میں سے ٹیکس دیتے ہی نہیں ہیں یا تو مختلف طریقوں سے ٹیکس کی چوری کرتے ہیں. آپ کس طرح اس ٹیکسیشن کو عام کریں گے؟ اس کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ دیکھیں، اصل ایشو پھر سے سب کرپشن ہے. کرپشن کی وجہ سے نہ پیسہ اکٹھا ہوتا ہے. ہمارا ٹیکس اس لیے نہیں اکٹھا ہوتا کیونکہ رشوتیں دے کے میں نے 10 روپے دینے ہیں، میں ٹیکس والے کو 6 روپے دیتا ہوں، 2 روپے وہ 3 روپے اپنی جیب میں ڈالتا ہے، 3 روپے گورنمنٹ کے پاس آتی ہے. گورنمنٹ کو نقصان ہو جاتا ہے 8 روپے کا یا 7 روپے کا. یہ جو ایشو ہے کرپشن کا اور ٹیکس ایویژن کا، یہ سب سے اہم ایشو ہے پاکستان کا. اور جو اس کو ڈیل کرے گا وہ پاکستان کو بچا لے گا. اور وہ ڈیل کرے گا جس کو پہلے تو لوگ جس پہ اعتماد ہو کہ یہ ہمارا پیسہ چوری نہیں ہوگا، یہ خود ٹیکس دے رہے ہیں. دوسرا، ہمارا پیسہ ٹھیک خرچ ہو رہا ہے، یعنی وہ محلوں پہ نہیں کر رہے، گورنر ہاؤسز، پرائم منسٹر ہاؤسز عوام پہ کر رہے ہیں. ان کو پتہ نظر آ رہا ہو، سادگی اختیار کریں، لوگوں کا پیسہ ان پہ خرچ کریں. لوگوں کو نظر آئے کہ ہماری زندگی بہتر ہو رہی ہے، ہمیں IMF سے آزادی مل رہی ہے، ہمیں امریکہ کی امداد سے آزادی مل رہی ہے. خودداری لوگ فیل کریں. یہاں ٹیکس اکٹھا کرنا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن ایک ایماندار لیڈرشپ کے لیے یہ لوگ نہیں اکٹھا کر سکتے. ان کے سب کا پیسہ باہر پڑا ہے. باہر پیسہ یا ٹیکس کی چوری ہے یا کرپشن کا پیسہ ہے. میں شاید واحد پولیٹیکل لیڈر، سارا کچھ یہاں پڑا ہے اور ڈکلیئرڈ ہے. اچھا سر، آپ کی فارن پالیسی کیا ہوگی؟ کس قسم کی فارن پالیسی آپ چاہتے ہیں؟ فارن پالیسی پہلے تو آزاد ہونے کے لیے کوئی امداد نہیں، کوئی IMF کے اوپر بھروسہ نہیں، اپنے لوگوں پہ بھروسہ. آزاد ہوں پہلے.
معاشی طور پہ آزاد ہوں گے تو فورن پالیسی آزاد ہوگی. اور پھر جو پاکستان کی عوام کی بہتری میں ہے، پہلے تو سب سے دوستی کریں، لڑائی ختم ہو، افغانستان سے ایک صحیح، اور اللہ کرے وہاں ایک ان کی نمائندہ حکومت آئے تاکہ ان سے صحیح ریلیشن شپ ہو. ہندوستان سے مذاکرات سارے، کشمیر کا مسئلہ ہے لیکن ڈائلاگ سے حل ہو، ملیٹنسی ختم ہو، ملیٹنٹس کو بیک کرنا ختم ہو. ایران سے بالکل ٹھیک ریلیشن شپ، ہمارا نیبر ہے، ہمارا ہمسایہ ہے. اور خاص طور پہ اگر ہمیں وہاں سے گیس چاہیے اور ہمارے پاس گیس نہیں ہے تو ہم گیس لیں بجائے کسی کا امریکہ کا سنیں بات، کیونکہ پاکستانی عوام کی بہتری کس میں ہے. آپ نے کہا پہلے ہمیں امداد اور جو معاشی حالات ہیں ان سے نمٹنا ہے، اس کے بعد جا کے ہماری فارن پالیسی جو ہے آزاد ہوگی اگر ہماری معیشت صحیح ہے. تو اس کا مطلب آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ واقعی ہماری جو معاشی پالیسی ہے یا ہماری جو فارن پالیسی وہ ہماری معیشت کی وجہ سے کہیں گروی رکھی ہوئی ہے؟ ہاں بالکل ہے. آپ جب بھیک مانگتے ہیں کسی سے تو آپ کی آزادی گئی. جب آپ پیسے لیتے ہیں اور بیکاریوں کی طرح ہر تھوڑی دیر کے بعد ان سے کہتے ہیں کہ جو ہماری مدد قرضے دلوائیں یا ہمیں ایڈ دیں، تو آزادی تو ختم ہو گئی. تو کتنا ٹائم فریم چاہیے ہوگا آپ کی گورنمنٹ کو یا کسی بھی گورنمنٹ کو، کتنا ٹائم فریم چاہیے ہوگا یہ سب چیزیں پہلے آزادی کے لیے ٹھیک کرنے کے لیے؟ سیدھا ہی ٹائم فریم نہیں، سیدھا ہی کرنا پڑے گا. پہلے 90 دن میں کرنا پڑے گا. جو حکومت 90 دن میں ایک چینج نہیں دکھا سکتی وہ چینج ہو ہی نہیں سکتی بعد میں. لیکن اس وقت جو اگر میں دیکھوں اس وقت جو سٹنگ گورنمنٹ ہے ہر جملے میں کہتے ہیں جی عوام عوام عوام. درد تو ان کو بھی بہت ہوگا، تو پھر وہ آپ کی نظر میں کیوں نہیں کر پا رہے؟ یہ کرپشن کی وجہ سے، نااہلی کی وجہ سے؟ درد ہی نہیں، درد ہے ہی نہیں. درد ہو تو یہ کریں، لوگوں کے اوپر ٹیکسوں کی بارش کی، مہنگائی میں لوگ مریں اور آپ اپنی عشیاں کرتے پھریں اور محلوں میں رہیں اور پیسہ خرچ کریں اور کوئی فکر نہ کریں کہ لوگ مر رہے ہیں. اور کرپشن کے قابو کیسے پائیں جب خود سب سے کرپٹ لوگ ہیں؟ یہ جو اس وقت آپ ٹیک آف کر چکے ہیں اور آپ بڑی تیزی سے ماشاءاللہ اوپر بھی جا رہے ہیں، لوگ بھی آ رہے ہیں آپ کو سننے کے لیے، اس کو آپ اپنی محنت کا صلہ کہیں گے یا اس وقت جو سیاستدان اب تک سیاست کرتے ہوئے آئے ہیں ان کی ناکامی کا صلہ کہیں گے؟ دونوں. ایک تو ان کی ناکامی، زیادہ شہر لوگ ان سے تنگ ہیں، لوگ تبدیلی چاہ رہے ہیں. اور ایک جو میں 15 سال پہلے باتیں کہہ رہا تھا وہ آج بھی کہہ رہا ہوں اور لوگوں کو ان کو سمجھ آنی شروع ہو گئی ہیں. میں سب سے پہلے کہا کرپشن ملک کو لے جائے گی. آج ساروں کو نظر آ رہا ہے کرپشن لے گی ہے ملک کو. میں کہہ رہا تھا کہ کسی کی جنگ میں نہ جاؤ 10 سال پہلے اور بڑا نقصان ہوگا، وہ ساری قوم سمجھ بیٹھی ہے کہ کوئی اس کی ملٹری سلوشن نہیں، پولیٹیکل ہے. وہ اب امریکہ خود یہ کہہ رہا ہے. اور جوڈیشری کے ساتھ ہم 15 سال پہلے ہم نے کہا تھا آزاد عدلیہ، 15 سال پہلے احتساب، VIP کلچر ختم کرنا، یہ ساری چیزیں ہم لے کے آئے تھے. لوگ آج سمجھ گئے ہیں اللہ الحق ہے، سچ ہے اللہ. صحیح. اچھا خان صاحب واپس آئیں گے اسی پوائنٹ پہ کہ جہاں آپ نے کہا نا کہ 2 وکٹیں کل میں گرا دوں گا یا کل بتا دوں گا کون سی 2 وکٹیں. وہ کل کچھ نئی وکٹیں آئیں گی یا یہ جو پرانی گر چکی ہے ان کا ذکر کریں گے آپ؟ یہ جب لوگ کل آئیں گے تو ان کو پتہ چلے گا. ابھی اگر تھوڑی سی ہنٹ آپ ہمیں دے دیں کہ کل ایک چھوٹی سی ہنٹ آپ نے دی تھی اور پوری رات میڈیا والے بھی جاگتے رہے تھے جاوید ہاشمی صاحب کے حوالے. بس اب کل کی باتیں کل پہ، کل 25 پہ انشاءاللہ وہاں مزار قائد کے اوپر یہ بات. خان صاحب ایک آخری سوال. سندھ میں تھرکول کے بہت بڑے ذخائر ہیں. پیپلز پارٹی کلیم تو کرتی ہے کہ جی ہم نے اس کو ایکسپلور کیا، لیکن بدقسمتی سے اس پہ کام ہی نہیں ہوا. فرسٹ پریورٹی آپ کی تھرکول سے انرجی پروڈیوس کرنا ہوگی یا یو ول گو فار دی نیو ڈیم؟ سب سے پہلے تھرکول. یہ اتنا بڑا پاکستان کا اثاثہ ہے، اس کو اگر ہم نے، بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ چائنیز کمپنی آ بھی گئی تھی اس کو کرنے کے لیے لیکن لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے بھاگ گئی. لا اینڈ آرڈر اور وہ سینٹس کی وجہ سے کچھ سینٹس پہ پھڈا ہو گیا تھا. نہیں وہ لا اینڈ آرڈر، اصل میں لا اینڈ آرڈر تھا. جی ناظرین، عمران خان صاحب جو شیڈیول تمام ٹائٹ ہوئے کرے ایسا صرف ایک شارٹ انٹرویو ریکارڈ کرے سکے تھے. انشاءاللہ بے کے سیشن میں عمران صاحب ودیک ڈیٹیل میں گال بول کرنا تھی. تیز تائیں شوکت زرداری کے لیے اجازت. اللہ بھائی.